الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق اللہ العظیم۔ میں اس کو داخل کروں گا سقر میں۔ آپ کو کیا معلوم سقر کیا ہے؟ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، نظر آئے گی کھال پر۔ اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے، اور ہم نے نہیں بنایا دوزخ کے اوپر مگر فرشتوں کو نگراں، اور ہم نے ان کی 19 والی گنتی نہیں رکھی مگر یہ امتحان ہے کافروں کا، تاکہ یقین کریں جن کو کتاب دی گئی اور بڑھ جائے ان کا ایمان، اور نہ شبے میں رہیں جن کو کتاب دی گئی اور ایمان والے، اور تاکہ بولیں اس بات کو سن کر وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے کفر کا اور کافر، کہ اللہ تعالیٰ نے 19 کی تعداد سے کیا ارادہ کیا ہے مثال۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ نہیں ہے یہ خبر مگر ایک نصیحت ہے آدمی کے لیے۔ رمضان سے پہلے ہمارا جو درس چل رہا تھا وہ سورہ مدثر میں، تو ایک ہفتہ رمضان کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں وہ عرض کی ہیں۔ اب یہ اپنی ترتیب سے درس اس بنیاد پر رمضان میں بھی چلانا میں سمجھتا ہوں اہم ہے کہ ایک بڑا مجمع ہمارا وہ مہمان مجمع ہے جو رمضان میں آتا ہے، تو قرآن کریم انسان کی تربیت کرتا ہے عقائد کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے۔ تو جب تک وہ قرآن کریم کی رہنمائی کے مطابق عقائد نہ پختہ ہو تو یہ اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمام اعمال کی اللہ کے ہاں قبول ہونے کی بنیادی شرط بندے کا ایمان صحیح ہونا ہے، عقیدہ صحیح ہونا ہے۔ تو قرآن کریم سب سے زیادہ زور دیتا ہے احکامات میں عقیدے کے اوپر۔ یہ سب سے بڑا حکم ہے کہ زمین پر انسان اللہ کو جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے اس کو وحدہ لا شریک جانے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور آخری رسول مانے، اور جتنی کتابیں پہلے نبیوں پر نازل ہوئیں ان سب پر ہمارا ایمان ہو، اور سب سے بڑی کتاب قرآن حکیم جو ہماری طرف بھیجی گئی اس کی حقانیت پر ہمارا ایمان ہو۔ اور پھر عقیدے میں یہ سب سے بڑی بات کہ انسان کا یہ عقیدہ بنے
کہ موت سے انسانی زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ انتقال ہے ایک دوسرے جہان میں جانے کا۔ یہ اختتام نہیں ہے، انتقال ہے، اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونا۔ اور انسان موت کے بعد ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس نے اگلے جہان میں پہنچنا ہے، اور اللہ کے ہاں اس نے اپنی اس زندگی کے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اس کی جزا اور سزا اس کو ملنی ہے۔ اور قیامت کا دن ہے عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت، جس میں اللہ ساری انسانیت کو اور تمام جنوں کو جمع کر کے عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اور اس کے بعد اس بات پر ایمان ہے کہ وہاں بھی اختتام نہیں ہے، اس سے آگے اللہ نے جہان بنائے ہیں، اہل ایمان کے لیے جنت کا اور اہل کفر کے لیے جہنم کا۔ وہاں انسان نے پہنچنا ہے، یہ اس کا آخری سٹاپ ہے۔ سارے انبیاء اس بات کو آ کر سمجھاتے رہے اپنی قوم کو کہ یہ عقیدہ اختیار کرو۔ اس عقیدے کے اختیار کرنے والے کو مومن کہا گیا ہے، ایمان والا کہا گیا ہے، اور اس عقیدے کے خلاف کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مکہ والوں کو اس بات کی دعوت دی۔ مکہ کا ماحول سارا آپ کا مخالف تھا۔ بیت اللہ کے اندر انہوں نے اللہ کے شریک لات اور منات، عزا اور حبل معبود بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، نذرانے اور نیازے اور چڑھاوے سب ان کے نام پہ چڑھاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دی، آپ کی بڑی مخالفت ہوئی۔ ان مخالفین میں ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا کہ یہ کیا سمجھتا ہے، ہم نے دنیا میں تو اس کو بہت مال دیا، اولاد دی، باغات دیے، کھیت دیا، تجارت دی، ہر اعتبار سے مضبوط کیا، اور یہ آدمی ہمارے خلاف، ہمارے نبی کے خلاف، ہماری کتاب کے خلاف، عقیدہ آخرت کے خلاف۔ اللہ نے کہا اس کو یہ بتا دو کہ موت کے بعد تمہارے ساتھ بہت مشکل ہوگا۔ سعود ہے تو سعود، ہم اس کو سعود پہاڑ پر چڑھائیں گے جو آگ کا ہوگا، لوہے کی طرح پسرا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی تھی مکے میں کہ یہ جادوگر ہے، اور جو اس کا کلام ہے یہ بھی جادو ہے۔ مکے کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے چلتے تھے، یہ پیچھے آوازیں کستا تھا کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ کچھ نہیں ہے، ایک جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا چلا آتا ہے، یہ جادو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مکے والوں کو اس نے سمجھا دیا تھا کہ باہر سے کوئی آدمی اس کے قریب آئے، اس سے متاثر ہو، تم اس کو روکو، یہ بات کیا کر کہ یہ جادوگر ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کا ذکر کیا جو آخرت میں ہے کہ سمجھو انسان اس حال سے گزرنے والا ہے۔ تو ہم جو ابھی بیٹھے ہیں نا، یہ مہلت کی جگہ ہے، یہاں اللہ کسی کو اس کے جرم پر کچھ نہیں کہتا، فوری پکڑتا نہیں، مہلت ملی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہے۔ یہاں ہمیں سردی کی تکلیف ہے، یہاں ہمیں گرمی کی تکلیف ہے، یہاں ہمیں بھوک کی تکلیف ہے، یہ چیزیں یہاں کی ہیں۔ انسان اس جہان سے جب آگے گزرے گا تو یہ دنیا کی سردی وہاں نہیں ہے، یہ دنیا کی گرمی وہاں نہیں ہے، یہ دنیا والی بھوک وہاں نہیں ہے، یہ دنیا والی حاجتیں وہاں نہیں ہیں، وہاں آگے ایک الگ نظام ہے۔ جیسے ہم ماں کے پیٹ میں رہے تو ماں کے پیٹ کے اندر یہ دنیا والی ضرورتیں نہیں تھیں، وہاں کپڑے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں ہمیں سردی نہیں لگتی تھی، وہاں ہمیں گرمی نہیں لگتی تھی، وہاں ہمیں واش روم کی ضرورت نہیں تھی، وہاں کی ضرورتیں اور تھیں، اور اس جہان میں آئے تو اور شروع ہو گیا۔ اسی طرح اس جہان سے جب اگلے جہان میں جائیں گے تو پھر مسئلہ اور بن جاتا ہے۔ شدید برف باری کے موسم میں ہم دیکھو اپنے مردے کو جا کر اس مٹی کے گڑھے میں ننگا چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کوئی تلائی نہیں، کوئی رضائی نہیں، کوئی ہیٹر نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ بابا جی تو اندر 7 بستروں کے اندر کمبلوں میں جڑے ہوئے تھے، اب آپ نے بالکل ننگے کر کے کفن کی چادر پہنا کر پردے کی اس قبر کے گڑھے میں ڈال دیا، اب اس کی سردی کہاں ہوگی؟ اس لیے کہ اس جہان میں یہ سسٹم نہیں ہے، وہاں اور جہان ہے، وہاں اور نظام ہے۔ اس انسان نے یہاں سے وہاں پہنچنا ہے، اس نے وہاں پہنچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ولید بن مغیرہ
اتنی مخالفت پر اتر آیا اور اتنا سخت تان دے رہا ہے میرے نبی کو، اس کو بتاؤ سأصلیہ سقر، میں اس کو سقر میں داخل کروں گا۔ وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا معلوم سقر کیا ہے؟ بعض عالمین نے لکھا ہے جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 طبقے، ان میں 6 نمبر کا طبق ہے سقر۔ اس سقر کے اندر سخت ترین عذاب ہے، فرمایا وہاں اس کو داخل کروں گا، اور وہ جہنم کا عذاب ہے ایسا کہ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی چھوڑے گا، باقی رکھے گا، ولا تذر، اور نہ چھوڑے گا۔ کیا معنی؟ بظاہر دونوں الفاظ مترادف ہیں کہ باقی نہیں رکھے گا، چھوڑے گا نہیں، ایک ہی بات ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرمایا فرق یہ لا تبقی، جب یہ انسان جہنم کی آگ میں جائے گا تو اس کا یہ جسم باقی نہیں رہے گا، اس کے گوشت کو آگ جلائے گی، اس کی ہڈیوں کو آگ جلائے گی، اس کے خون کو آگ جلائے گی، تو لا تبقی، یہ باقی نہیں رہے گا۔ اور ولا تذر کا معنی یہ ہے کہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کو اس ختم کی حالت میں چھوڑا نہیں جائے گا کہ ختم، چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے وجود دوبارہ بنا دے گا، اس کا وجود جہنم کی آگ میں دوبارہ بن جائے گا، اور پھر آگ اس کو جلانا شروع کر دے گی، پھر ختم ہوگی تو پھر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، وجود دوبارہ بن جائے گا، پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ جلنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے کہا کلما ناضجت جلودہم، جب بھی وہ چمڑا جل کر ختم ہوگا، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ چکھتا رہے عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ کی توحید کے خلاف، نبی کی نبوت و رسالت کے خلاف، قرآن حکیم کی حقانیت کے خلاف، عقیدہ آخرت کے خلاف دنیا میں اکڑ کر چل رہا ہے تو چند دن چل لے، چند دن چل لے۔ ظالم دنیا میں چند دن ظلم کرتا ہے، چل جاتا ہے، اکڑتا ہے چند دن، چل جاتا ہے، تکبر کرتا ہے چند دن، چل جاتا ہے، لیکن ایک ٹائم اللہ نے تو رکھا ہے موت کا، ایک ٹائم تو اللہ نے رکھا ہے موت کا، تو موت کے بعد آگے یہ منظر ہے۔ قرآن کریم نے پھر آگے کہا کہ لواحۃ للبشر، وہ چمکے گا، عذاب نظر آئے گا، للبشر، انسان کی اس بدن پر، اس کھال پر، اس چمڑے پر۔ آگے اللہ نے فرمایا جہنم کی جو ہم نے کنٹرول نظام بنایا ہے وہ فرشتوں کو دیا ہے، اور ان فرشتوں میں علیہا 19 19 فرشتے اس کے نگران ہیں، علیہا 19۔ ہم نے جہنم پر کتنے فرشتے رکھے؟ 19 فرشتے، نہ 17 نہ 18 نہ 20 نہ 21، پورے 19۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، ہم نے دوزخ کے اوپر کنٹرول کسی اور کو نہیں بنایا، کسی انسان کو نہیں بنایا انسان کے لیے عذاب دینے کا، کہ اللہ کسی مسلمان کی ڈیوٹی لگا دیتا، نیچے بھی انسان ہے اوپر بھی انسان ہے، یہ مسلمان ہے وہ کافر ہے، تو اس کو سزا دے، یہ نہیں اللہ نے کیا۔ کسی جن کو اللہ نے نہیں چھوڑا عذاب دینے کے لیے، نیچے بھی جن جگہ اوپر جن مسلمان اس کو عذاب دے رہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کیا۔ وما جعلنا اصحاب النار، ہم نے دوزخ کے اوپر کسی کو کنٹرول نہیں بنایا، الا ملائکہ، مگر فرشتوں کو بنایا۔ بڑی عجیب بات لکھی تفسیروں میں، فرمایا اس وجہ سے کہ فرشتہ انسان کی جن سے نہیں ہے، فرشتہ انسان کی جن سے نہیں ہے، تو اس کو ہم پر ترس کوئی نہیں آئے گا۔ تو جب عذاب دینے والا اور عذاب کھانے والا ایک ہی جن سے ہو، آخر ترس کھا جاتا ہے دینے والا نہیں۔ تو اللہ نے جہنم کے اوپر انسان مسلمانوں کو، انسان کافروں پر عذاب دینے کے لیے معمور نہیں کیا کہ جنس ایک ہے تو یہ کہیں نرم نہ ہو جائے اس کافر کو عذاب دینے میں، کہیں اس کو سہولت نہ مل جائے۔ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا، فرشتے انسان کی جنس سے ہی نہیں، لہذا جس طرح دیکھو ہمارے سامنے سانپ آ جائے تو ہمیں سانپ کو مارنے میں کوئی ترس آتا ہے؟ وہ زورا نہیں مار رہے، سرا بچ مار گیا، پھر بھی ہم اس کو اور مارتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی ترس، چونکہ ہماری جنس نہیں ہے، ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔
فرشتے ہماری جنس نہیں ہیں. فرشتے اس کو دشمن سمجھیں گے جو اللہ کا دشمن ہے تو وہ خوب ماریں گے. تو اللہ کہتا ہے میں نے ویسا نظام بنایا ہے. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. ہم نے دوزخ پر جو نگران بنائے وہ فرشتے بنائے. اوپر خبر دے 19 رکھے ہیں تو لوگوں میں بڑی باتیں چل پڑی کہ 19 کیوں ہیں جی. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ. اللہ نے کہا ہم نے فرشتوں کی جو تعداد بتائی ہے 19 کی یہ ہم نے نہیں بنائی الا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا مگر اس تعداد کے اندر بھی خبر دینے میں کافروں کا امتحان ہے. کون ہماری بات کا مذاق بناتا ہے اور کون ہماری بات پر یقین کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے کافروں کے عذاب دینے کے لیے جہنم میں کتنے فرشتے رکھے؟ 19. تو ابو جہل اور ایک اور تھا ابن اسیر. اس نے کہنا شروع کر دیا یار مکے والوں یہ ابن ابی کبشہ. حضور کا لقب رکھا تھا انہوں نے ابن ابی کبشہ. ابن ابی کبشہ. یہ ابن ابی کبشہ کیوں کہتے تھے کہ ابو کبشہ ایک آدمی تھا بہت پہلے جو ان کے بتوں کی مخالفت کرتا تھا. کہتا تھا تم غلط کام کرتے ہو. وہ دین ابراہیمی پر تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہی دعوت شروع کی کہ اللہ ایک ہے اور یہ بتوں کی مخالفت کی. تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے اسی کا لڑکا ہے ابن ابی کبشہ. تو ابو جہل کہنے لگا کہ ابن ابی کبشہ کہتا ہے کہ تم سارے کافر ہو تم سارے جہنم میں جاؤ گے اور جہنم کے اوپر اللہ نے عذاب دینے کے لیے 19 فرشتے رکھے ہیں. تو تم تو مکے والی جماعت کثیر بڑی جماعت ہو 10 مل کر فرشتوں کو ہم کیا کر لیں گے قابو کر لیں گے. تو کون ہمیں عذاب دے گا. تو وہ جو دوسرا پہلوان تھا ابو اسید وہ کہنے لگا اور چھوڑو یار اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے میں بڑی قوت والا ہوں 17 فرشتوں کو تو میں اکیلا پکڑ لوں گا 2 کو تم سارے مل کر سنبھال لینا. اس کا مطلب اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ سارے کا اللہ میں قابو نہیں کر سکتا. میں صرف 17 کو قابو کروں گا 2 کو تم قابو کر لینا. اللہ تعالیٰ نے اس پر ذکر کیا کہ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ ہم نے یہ جو بتایا کہ جہنم پر 19 فرشتے ہیں. یہ تعداد تمہارے سامنے جو ذکر کی ہے فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امتحان ہے کافروں کا. کون اس بات کو سن کر ہماری بات کا مذاق اڑاتا ہے لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا اور کون جن کو اللہ نے کتاب کی دولت دی ہے اور ان کا ایمان اس پر یقین میں بڑھ جائے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور جن کو کتاب ملی اور ایمان والے ان کو کوئی شبہ نہیں ہے وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ تاکہ اس لفظ تعداد 19 کا سن کر جن کے دل میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں وہ بولیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ. یہ 19 کا ذکر کر کے اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 19 کا ذکر کیا 18 نہیں ہے 20 نہیں ہے 21 نہیں 19 کا. اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ بتائی کہ جہنم میں 19 قسم کے اللہ نے عذاب رکھے. کتنے 19 قسم کے عذاب رکھے اور ایک عذاب پر ایک فرشتہ معمور ہوگا. اللہ نے اس کو قوت دی ہے. دوسرے عذاب کے لیے دوسرا فرشتہ. اور فرمایا یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے انسان کو سمجھنے کے لیے. اللہ نے دنیا کے اندر بھی انسان کو ایسے اعضاء دیے ہیں کہ ایک اعضاء ایک کام کرتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا. مثلا آپ کا ایک کون ہے تو یہ ہزاروں آدمی کی بات سنتا ہے لیکن یہ ایک آدمی کو بھی دیکھتا نہیں ہے. آپ کی آنکھ ہے یہ ہزاروں لاکھوں کو دیکھتی ہے لیکن یہ ایک کو بھی سنتی نہیں ہے. ایک زبان ہے یہ بولتی رہتی ہے بولتی رہتی ہے بولتی رہتی ہے لیکن یہ ہاتھ اور پاؤں والا کام نہیں کر سکتے. اور ہاتھ اور پاؤں جو کام کرتے ہیں وہ زبان کام. اللہ نے انسان کے اندر ایسے اعضاء رکھے ہیں ایک کام ہزاروں والے کرتا ہے دوسرا کوئی کام ایک بھی. اللہ تعالیٰ نے 19 قسم کے عذاب رکھے ہیں. ایک عذاب ایک فرشتے کے سپرد دوسرا عذاب دوسرے فرشتے کے سپرد. اس طرح اللہ نے یہ نظام رکھا ہے جہنم کے اندر.
اور ان سب کا جو کنٹرولر فرشتہ ہے، چیف خازن جہنم، اس کا نام ہے مالک. مالک یوں سمجھو آئی جی پولیس، اس کا نام کیا ہے؟ مالک. اور جہنم کے عذاب میں مبتلا لوگ اس فرشتے کو پکاریں گے 1000 سال تک کہ ہمارے بارے میں رب سے کوئی فیصلہ ہو جائے. 1000 سال تک. نادو یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اللہ سے کہو ہمارا فیصلہ ہو جائے، ہم ختم ہو جائیں. تو 1000 سال کے بعد وہ کہا کہے گا انکم ماکثون، ادھر ہی پڑے گا، تمہیں یہاں سے کوئی نکالے گا. تو پھر وہ رب سے کہنا شروع ہو جائیں گے خود ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. 1000 سال تک اللہ کو پکارے گی، اور 1000 سال کے بعد آواز آئے گی ایک صوفیہ پڑھے رہو یہاں، ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی مت کرو. اور حدیث میں آتا ہے اس کے بعد کافر بول نہیں سکے گا، پھر اس کی آواز نکلے گی جیسے گدھا بولتا ہے. اور قرآن کریم نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو شقی ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کو اس جہنم کی آگ میں چیخنا اور دھاڑنا ہوگا. زفیر اور شہیق دونوں گدھے کی آوازیں ہیں. زفیر اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا شروع میں نکالتا ہے، سٹارٹ میں بہت تیز آواز، اور شہیق گدھے کی اس آواز کو کہتے ہیں جو آخر میں ختم ہوتے وقت رہ جاتی ہے. تو جہنم کے اندر جہنمیوں کی پھر یہ آوازیں ہو جائیں گی. بتانا یہ مطلوب ہے کہ انسان تو زمین پر اللہ کا نافرمان نہ بن، باغی نہ بن، ورنہ اس جہان سے گزرنا ہے. قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ اس طرح جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے، جو ضد پر آ جائے، اناد پر آ جائے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اس طرح اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. آگے فرمایا یہ تو ہم نے 19 فرشتوں کا ذکر کیا، ورنہ رب کے لشکر کتنے تم تو ان کی تعداد بھی نہیں جانتے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے جنود، تیرے رب کے لشکروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا، إِلَّا هُوَ، مگر وہ اللہ ہی جانتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تو فرمایا بیت معمور پر ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کے لیے آتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو طواف کر کے فارغ ہوں گے قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اور مسلسل طواف چل رہا ہے، مسلسل طواف. تو کتنی تعداد ہے فرشتوں کی، کتنی تعداد ہے فرشتوں کی. اللہ کے ان فرشتوں کے لشکروں کو کون جان سکتا ہے. اور پھر معنی یہ ہوا کہ وہ جو 19 فرشتے ہیں وہ ہر محکمے کا ایک چیف ہے، اور اس کے نیچے ہزاروں کے تعداد میں، لاکھوں کے تعداد میں فرشتے ہوں گے جو جہنم میں کافروں کو عذاب دینے پر مامور ہوں گے. فرمایا وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، یہ دنیا میں جو ہم نے خبر پہنچائی ہے کہ اے انسان اپنے رب کو پہچان، ورنہ تو نے موت کے بعد جہنم کی اس سنگلاخ وادی میں اترنا ہے. یہ ہم نے خبر نہیں دی ہے مگر اس لیے دی ہے ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، آدمی کو سمجھانے کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کو نصیحت دینے کے لیے. تو ہم یہ اپنا عقیدہ رکھیں کہ ہم نے موت کے بعد اللہ کے حضور پہنچنا ہے، اور عقیدہ آخرت، موت کے بعد زندہ ہونا ہے، اور آگے ایک جہان ہے، ایک جنت اور ایک جہنم. اللہ نے جنت فرما برداروں کے لیے رکھی ہے، اور جہنم اللہ نے ان کافروں اور باغیوں اور سرکشوں، ان نافرمانوں کے لیے رکھی ہے. اللہ ہمیں اس طبقے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اہل ایمان کی صف میں شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.